دیکھیں جی، اب یہ تو اس چیز کی تصدیق اسرائیل خود کر رہا ہے کہ ایران جوہری طاقت بننے کے بہت قریب تھا. ہماری انٹیلیجنس نے یہ ہمیں بتایا، جس کے بعد ہمیں ایکشن لینا پڑا. اس کے حوالے سے مجھے آپ کو دینے کے لیے 2 سے 3 جوڑ کر خبریں میں آپ کو دوں گا، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ایران جوہری طاقت بننے کے کتنے قریب تھا یا کتنے قریب ہے. اب یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کبھی بھی ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے، یہ ممکنات سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اسی دوران، جس دوران اسرائیل اور ایران کی آپس میں چپکلش چل رہی ہے، اسرائیل کا جو فوکس ہے وہ ہے ایران کے جوہری سائنسدانوں کو قتل کرنا، شہید کرنا، اور ایران کی جو فوج ہے اس کے کمانڈروں کو، ان کے سربراہان کو، جو کہ شہید آلریڈی وہ کر چکا ہے. اور اب کیا اہداف ہیں، کیا چیزیں ہیں، اس سب کو ملا کر آج آپ کو کچھ انفارم کرنا ہے اس ویلاگ میں. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھوں جو آج کی ہیڈ لائن ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں ایک مندوب ہیں اسرائیل کے، ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ انٹیلیجنس ہمیں پہلے ہی مل چکی تھی کہ چند روز میں ایران جوہری بموں کے لیے مواد تیار کر لے گا. اب یہ جو انٹیلیجنس ہے جس کی بنیاد پر اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت بھی امکان موجود ہے کہ ایران کسی بھی وقت جوہری اپنا مظاہرہ کرے اور اپنے ایٹمی دھماکے کر دے اور دنیا کو بتائے کہ ایک اور مسلمان ملک جو ہے وہ دنیا کے افق پر ابھرا ہے، جو کہ ایٹمی طاقت بن گیا ہے. اگلی خبر ہے، اسرائیل کے تازہ حملوں میں ایران کے 3 جوہری سائنسدان جو مزید شہید ہو گئے ہیں، اور اب کل ملا کر ان سائنسدانوں کی جو کہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 9 ہو گئی ہے اب تک. تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے اندر اس وقت جو اسرائیل کا ہدف ہے وہ جوہری سائنسدان، کہیں وہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ایران کے اندر جوہری سائنسدانوں کو قتل کر کے، شہید کر کے آپ اس پروجیکٹ سے ان کو پیچھے ہٹا لیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے. ایران نے کچی گولیاں نہیں کھائی ہوئی، اور اس پورے معاملے میں ایران بہت زیادہ پرو ایکٹیولی اس وقت جو ہے وہ بیہیو کر رہا ہے. ایران آج رات کیا کرنے جا رہا ہے، میں اس حوالے سے آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جوڑ کر آپ کو سمجھانی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں. اس میں جو حملے کیے ہیں اسرائیل نے تازہ، اس میں جو 3 پاسداران انقلاب کے جو گارڈز ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں ان سائنسدانوں کے ہمراہ. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں اسرائیل اس وقت جو ہے، اب یہ آن گوئنگ وار ہے، اس میں اسرائیل اور ایران کا جو آپس کا ایک لڑائی یا جنگ شروع ہو چکی ہے. اس میں ایران اب کیا کرنے جا رہا ہے، رات کو ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. حالانکہ اس چیز کا بھی آپ احاطہ کر لیں، اندازہ کر لیں کہ اگر ہم موازنہ کرتے ہیں اسرائیل اور ایران کا، تو کوئی موازنہ نہیں ہے، نہ فضائی طور پر، نہ دفاعی طور پر، نہ فوج کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے. اسرائیل ایران سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اوپر ہے، اور ایران اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن ایران کے پاس طاقت کیا ہے؟ عوام کی طاقت ہے. ایران کے پاس جو ہے وہ جو کانفیڈنس ہے وہ اس کو مزید جو ہے وہ پرو ایکٹیو رہنے پہ مجبور کرتا ہے. جس طرح سے اس نے اپنے کمزور دفاعی نظام اور کمزور، کیونکہ اس کے پاس تو وہ طیارے موجود نہیں ہیں، پرانے طیارے ہیں ایران کے پاس کہ وہ حملہ کر سکے اسرائیل کے اوپر، تو وہ تو ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے. لیکن اس نے اپنے میزائل سسٹم کا استعمال کر کے جو اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے، راتوں رات جو حملہ ہوا ہے اس پر جو ہے وہ اس وقت کیا سرائیاں چل رہی ہیں. اسرائیل اس وقت بہت زیادہ کیوس کا شکار ہے، اور اس کے اندر جو ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان کی جو 3 ایسی بیسز اڑائی ہیں جو کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ایران کے اوپر حملوں سے تھا،
اور اس میں جو 3 ایئر بیسز ہیں وہ ایران نے ان کو نشانہ بنایا ہے. یہ دعویٰ ہے ایرانین کمانڈر کا. اور اس پوری سچویشن میں جو ایران نے کیا ہے وہ مارکا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اب تک یہ اطلاعات ہیں کہ جو F-35، کیونکہ اس وقت جو ایران پہ حملے ہو رہے ہیں وہ فضائی حملے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ اپنے لیٹسٹ، کیونکہ ان کے پاس تو F-15 F-16 F-35 اور پتہ نہیں کیا کیا طیارے جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں اسرائیل کے پاس، تو وہ تو اپنے طیارے استعمال کر رہا ہے، فضائی حملے کر رہا ہے. اس نے تہران کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے اطلاعات رکھتا ہوں. لیکن ایران نے کیا یہ ہے کہ ایران کا جو ایرانی فوج کا جو دفاعی فرنٹ ہے، اس نے اب تک جو F-35 جنگی طیارے ہیں اسرائیل کے، وہ تقریباً 2 طیارے مار گرائے ہیں. اور دعویٰ ہے ایران کا کہ دونوں طیاروں کے جو پائلٹ ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ یا ان کے فیوچر کا جو فیصلہ وہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ایران خود کرے گا. اس پورے معاملے میں جو اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کا ایک بیان آتا ہے، سیکرٹری جنرل جو ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایران اسرائیل کشیدگی بہت بڑھ چکی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ اسے روکا جائے. یہ سیکرٹری صاحب کو کی جو ابھی آنکھ کھلی ہے، یہ غزہ میں جس وقت بم پھینک رہا تھا اسرائیل، بچے مار رہا تھا، شہید کر رہا تھا، نسل کشی کر رہا تھا، اور یہ جو قاتل نیتن یاہو ہے، اس نے غزہ کے فلسطینی جو قوم ہے اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا. تب یہ جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلیں. لیکن اب جب اسرائیل کے اندر نقصان ہو رہا ہے اور وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں، تو جو جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، سیکرٹری جنرل صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اب اسے روکنا چاہیے. اس پورے معاملے میں جو اسرائیل ہے وہ کیا ارادہ رکھتا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد ایران کیا ارادہ رکھتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ جی ہمارا ایران تک راستہ بالکل صاف ہو گیا ہے، اور اب ہمارا جو ہدف ہے وہ تہران ہے. ہم تہران میں اپنے اہداف کو نشانہ بنانا شروع کریں گے کچھ گھنٹوں میں. مطلب کہ آج رات جو ہے وہ یہ بہت کروشل ہو سکتی ہے اس پورے معاملے میں. اور اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملے جو ہیں وہ آئندہ چند گھنٹوں میں دوبارہ شروع کرنے کے لیے ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں. جو ایران ہے وہ اس چیز کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آج رات اپنے میزائل سسٹم کو، کیونکہ ابھی اس نے اپنا مکمل میزائل سسٹم استعمال نہیں کیا، ابھی جو چھوٹے موٹے میزائل ایران کے پاس موجود تھے جو انہوں نے ضائع کرنے تھے وہ انہوں نے چلائے ہیں، اور وہ تل ابیب تک گئے ہیں. اور انہوں نے جو اپنے اہداف جو ہیں وہ ان کو جو نشانہ بنایا ہے، دنیا نے اس کو دکھایا ہے. جس کے اوپر کل ایک واقعہ ہوا کہ امریکی ایک صحافی ہیں، وہ کور کر رہے تھے، تل ابیب کے اندر کوریج کر رہے تھے، میزائل گرائے کیونکہ وہاں پر جا کر، تو اس کو اسرائیلی فورسز کی جانب سے روکا گیا کہ جی آپ یہ فوٹیجز مت بنائیں. اور اسرائیلی حکومت جو ہے، جو وہاں کی فورسز ہیں یا وہاں کی جو کرتا دھرتا ہیں، وہ عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را آپ لوگ ایسے جو پوائنٹس ہیں یا ایسی جگہیں جہاں پر میزائل آ کے وج رہے ہیں ایران کے اور جو ٹارگٹ ہو رہے ہیں، آپ کائنڈلی ان کے فوٹیجز بنا کر سوشل میڈیا پر مت چڑھائیں. اس سے یہ ہے کہ جو ایران کا جو ٹارگٹ سسٹم ہے جو وہ ہٹ کر رہا ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، اور اس طرح سے جو ہے ان کو مزید موقع مل جائے گا کہ وہ اسرائیل کے اندر مزید جو ہے وہ اپنے اہداف کو مزید آگے بڑھائیں. جس کا قوی امکان ہے کہ آج رات ایران اسرائیل کو ایک بار پھر سرپرائز دینے جا رہا ہے. اور آج کا جو حملہ ہوگا، ایران کا کہنا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ یہ بہت دردناک ہوگا، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے فوج افواج کی، سائنسدانوں کی، ان کی شہادت یا ان کی شہادت کا بدلہ جو ہے وہ ہم بالکل نہیں جانے دیں گے. ان کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اس کا بدلہ ہم لیں گے، اور ہم اسرائیل کی کوئی ایسی جگہ نہیں رہنے دیں گے جو کہ محفوظ ہوگی. یہ ایرانی کا ایک سینئر کمانڈر ہے، ان کا دعویٰ ہے. انہوں نے ایک انٹرنیشنل آؤٹلیٹ جو نیوز آؤٹلیٹ ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے. اس پوری جو سچویشن میں آپ پاکستان کا جو کردار ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور مجھے ایک بیان بڑا انٹرسٹنگ لگا ہے خواجہ آصف صاحب کا. چاہے ان کا آپس میں کیا معاملہ ہے کیا نہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اور نون لیگ کے ساتھ، جو آج انہوں نے بیان بازیاں کی ہیں اور ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی ہے ایک انٹرنیشنل معاملے میں. ایران کا معاملہ ہے، آپ دوبارہ اس
پہ سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں اور ایک گندی سیاست کر رہے ہیں. اس پہ اختلاف ضرور, لیکن خواجہ آصف نے جو بات کہی ہے یہ 16 آنے ٹھیک ہے. اور بات کیا کہی ہے؟ بات یہ کہی ہے کہ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی. اور انہوں نے جو کہا کہ جو نیتن یاہو ہے وہ قاتل ہے بچوں کا اور خواتین کا, اور جو فلسطین کے جو عوام ہیں ان کا قاتل ہے, وہاں پہ اس نے جو ہے وہ قتل عام کیا ہے. تو اس کے لیے جو ISO کا اجلاس ہے وہ بلانا چاہیے اور مسلم جو دنیا ہے اس کو اکٹھے ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پھر ایک ایک کر کے باری آتی جائے سب کی, کیونکہ ایک انٹرسٹنگ انٹرویو نیتن یاہو کا میں کل بھی دیکھ رہا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو ایٹم بام ہے یا پھر نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کا تعلق مسلم دنیا سے, اسلامائزیشن سے نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا پہلا ہدف اس نے کہا کہ ایران, اور پھر اس سے اگلا ہدف پاکستان. تو یہ تو ان کے اہداف ہیں, اور اس کے اوپر اگر مسلم دنیا کے کچھ ممالک اگر ابھی بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں اسرائیل کے لیے, تو ان کے لیے انا للہ ہی ہے. لیکن انہیں اب جاگنے کی ضرورت ہے, دیکھتے ہیں وہ کب جاگتے ہیں. لیکن ایران کا جو سرپرائز ہے آج رات کے لیے, میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں اس سرپرائز کو. آپ دیکھیے, اینالائز کیجئے کہ ایران نے جو آج حملہ کرنا ہے وہ کیسا ہوگا. اس کے اوپر جو ہے وہ کل کے ولاگ میں بات کریں گے. آپ اپنا اوپینین ضرور دیجئے اس کے اوپر. آپ کو کیا لگتا ہے اس جنگ کے اندر کون کتنا مضبوط ہے, کون کتنی مضبوط پوزیشن پہ ہے, اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس پورے معاملے میں؟ جو مسلم دنیا ہے, جو ISO ہے, اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس پہ آپ کا کمنٹ جو ہے وہ ضرور میں پڑھوں گا, اور دیٹ میٹرز. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.